الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالمرحمة صدق اللہ العلی العظیم۔ رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مواسات کا مہینہ ہے۔ شہر الصبر والمواسات، شہر المواسات، مواسات کا مطلب ہوتا ہے غمخواری، ہمدردی، دوسروں کے غم کو محسوس کرنا، ان کی مصیبت پریشانی کو سمجھنا، اس کا احساس کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کے ساتھ سفر اور حضر میں وقت گزارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہر طرح سے مدد کرتے تھے، ہمارے جنازے میں شریک ہوتے تھے، ہمارے مریضوں کی عیادت کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ یواسینا بالقلیل والکثیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کرتے تھے زیادہ میں بھی اور کم میں بھی۔ زیادہ میں مدد کرنا یہ تو ایک معروف بات ہے، لیکن کم میں مدد کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خاص سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کہیں سے کوئی مال آتا تھا تو وہ اپنے صحابہ کو بے دریغ ان پہ عطا اور نوازش کرتے تھے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت جابر سے کہا کہ بحرین کا مال آنے دو تو میں تم کو اتنا دوں گا اور اتنا دوں گا اور اتنا دوں گا، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے گویا اس طرح سے کہا کہ پورا ہی دے دوں گا تم کو۔ تو یہ کثیر سے مواسات ہے، زیادہ میں دینا۔ اور کم میں دینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیثیں ہیں، اور اصحاب رسول کی اپنی سنتیں ہیں اور ائمہ کی سنتیں ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ کم میں کیسے دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن رحمت ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے سورہ رحمان میں الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جس نے قرآن کو سکھایا۔ تو قرآن کو سکھانا گویا ایک رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ جو مہینہ ہے رمضان کا یہ رحمت کا مہینہ ہے، اور یہ اس لحاظ سے رحمت کا مہینہ ہے کہ اس میں یہ مواسات ہے اور اس میں قرآن ہے۔ قرآن اپنے آپ میں رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور ایک رحمت یہ ہے اللہ کی کہ نیکیوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو نیکیاں عام دنوں میں ان کا ثواب 1 گنا ملتا ہے، 1 نیکی کا ملتا ہے، تو ان کا اس ثواب اس مہینے میں 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جہاں تک مواسات کی بات ہے، مسکینوں کی ہمدردی اور خبرگیری کا جو پہلو ہے رمضان کا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ وہ نبوت سے پہلے بھی ان کا یہ معمول تھا کہ سال میں 1 مہینہ غار حرا میں گزارتے تھے، اور جو اپنے لیے کھانے پینے کا سامان رکھتے تھے غار حرا میں اس کو زیادہ لے کے جاتے تھے، تاکہ جو مساکین آتے تھے وہاں پہ، یہ روایتوں میں آتا ہے، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ غار حرا میں جو مساکین آتے تھے ان کو واپس نہیں کرتے تھے، ان کو دیتے تھے، اور وہاں یہ ہر سال رسول اللہ کا معمول تھا۔ اور جس سال وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بعد رمضان میں یہ اپنا معمول بنا لیا تھا کہ وہ اور مہینوں کے مقابلے میں زیادہ سخی اور زیادہ خیرات کرنے والے تھے، جیسا کہ ابن عباس کی روایت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے تھے، لیکن رمضان میں وہ اور زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور رمضان میں وہ نرم ہوا سے بھی زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے۔ تو یہ جو ایک بات ہے کہ قرآن کا نزول اور صدقہ اور خیرات، تو اس کی جو تاریخ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا ایک خاص تعلق ہے، قرآن کا نزول اور صدقہ و خیرات۔ جیسا کہ ہم نے بتایا، ابن اسحاق کی روایت ہے کہ رسول اللہ ہر سال میں ایک مہینہ غار حرا میں گزارتے تھے، اور وہاں مساکین کے لیے الگ سے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے تھے، اور جو ضرورت مند اس طرح کے آتے تھے وہاں پہ ان کو دیتے تھے۔ اور رسول اللہ نے یہ اپنا معمول رمضان کے لیے خاص کر لیا تھا، کیونکہ رمضان میں ہی قرآن نازل ہوا، پہلی مرتبہ نازل ہونا شروع ہوا، اور اس کے بعد آپ کا یہ معمول بن گیا تھا۔ تو ایک طرح سے جیسا کہ امام نووی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کے نزول کی سالگرہ تھی اور خوشی تھی، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں زیادہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، اور نرم ہوا سے بھی زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ انسان کے لیے، یعنی کسی بھی مومن کے لیے، سب سے اچھی بات یہ ہے رمضان میں کہ وہ صدقہ کرے، سب سے اچھی بات۔ وہ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لوگوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ رمضان میں ضرورت بڑھ سکتی ہے، روزے کی وجہ سے کھانے پینوں کے سامان کی قلت ہو سکتی ہے، تو ضرورت مندوں کی مدد ہوتی ہے، روزے داروں کی مدد ہوتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں روزے کی وجہ سے بہت سے روزے دار کسب معاش میں بھاگ دوڑ جو ہوتی ہے عام دنوں میں، اس سے کم ہو جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو سنت ہے، یہ کئی طرح سے ایسے لوگوں کی مدد کرتی ہے جو رمضان میں روزے کی وجہ سے روزی کی بھاگ دوڑ میں کمی ہو جاتی ہے ان کی، تو ان کے کھانے میں پینے میں یا اور ضرورت کی چیزوں میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف پیسے سے مدد کرنا ہی نہیں اس میں مقصود ہے، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے نوکر ہیں، آپ کے خدمت گار ہیں، یا آپ کے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کو روزے کی وجہ سے ان کے عمل میں تخفیف دی جائے، ان پہ آسانی کی جائے، ان سے کم کام لیا جائے، یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان میں حضرت ابن عمر ایک جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت ابن عمر کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان میں وہ افطار صرف مساکین کے ساتھ کرتے تھے، صرف غریبوں کے ساتھ مساکین کے ساتھ ہی افطار کرتے تھے، اور اپنے کھانے پینے کا جو سامان ہوتا تھا وہ لے کے چلے جاتے تھے۔ کبھی کبھی ان کے اہل خانہ اس پہ اعتراض کرتے تھے، ان کو روکتے تھے، تو ایسی صورت میں وہ رک جاتے تھے، لیکن وہ اپنا کھانا مساکین کو دے دیتے تھے، ان کو پہنچا دیتے تھے، اور اس کے بعد بھوکے رہتے تھے، اور اگلے دن کا روزہ بغیر کھائے رہتے تھے۔ یہ ابن عمر کا معمول تھا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور امام احمد ابن حنبل جو ہمارے ائمہ میں سے ایک ہیں فقہ کے، تو ان کا معمول یہ ہے، ابن رجب حنبلی کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام احمد 2 روٹیاں افطار کے وقت رکھتے تھے اپنے پاس، اور اگر کوئی اسی وقت سائل آ جاتا تھا تو وہ دونوں روٹیاں اس کو دے دیتے تھے، اور اگلے دن کا روزہ وہ بغیر کھائے رکھتے تھے۔ تو یہ جو مثالیں ہیں، ظاہر ہے کہ یہ مثالیں ہیں مواسات بالقلیل کی، کم میں کیسے دیں۔ زیادہ میں دینا یہ ایک معروف بات ہے، لیکن آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے تو آپ کیسے دیں گے؟ تو آپ ایسے دے سکتے ہیں جیسے کہ ابن عمر یا امام احمد ابن حنبل جیسے بڑے ہمارے بزرگ ہیں۔ آج ہمارے جو بزرگ ہیں، جو مذہبی پیشوا ہیں، اللہ کا شکر ہے
ان میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو اس حال میں ہو مالی لحاظ سے کہ وہ اگر اپنا کھانا دے دے کسی کو، کسی پڑوسی کو، کسی محتاج کو یا کسی سائل کو، تو اس کے پاس اپنے کھانے کے لیے نہ ہو اور اس کو اگلے دن کا روزہ بغیر کھائے رکھنا پڑے۔ ایسا شاید ہی کوئی ہوگا اور شاید کوئی بھی نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں ہم ان سے زیادہ قلیل والے نہیں ہیں مال کے لحاظ سے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ مال ہو تبھی آپ صدقہ خیرات کریں، اور صدقہ خیرات کرنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ مواسات کا مطلب ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کیئرنگ اینڈ شیئرنگ، کیئر کرنا اور شیئر کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ دودھ یا پانی پلا دیا یا کھجور کا ایک ٹکڑا کھلا دیا تو اس کے لیے جہنم سے آزادی ہے۔ یعنی جہنم سے آزادی صرف کھجور کے ایک ٹکڑے سے، ایک گھونٹ پانی پلا دینے سے یہ بھی یعنی ہوتا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ بہت سارا مال کسی کو دیں اور اس خیرات کریں، یہ معروف طریقہ جو ہے یہ تو ہے ہی۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس معمولی سے معمولی چیز ہے، پانی ہے، کھجور ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، ایک گھونٹ یا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اگر آپ دے دیں گے تو یہ بھی مواسات میں سے ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ جس کو آپ دیں وہ آپ سے زیادہ غریب ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی غریب ہوں، وہ بھی غریب ہو، آپ لوگ اپنا سامان شیئر کر لیں، اور یا یہ کہ اس کے پاس بالکل کچھ نہ ہو، آپ کے پاس ایک کھجور ہو، یعنی مثال کے طور پر کہ آپ کے پاس جتنا ہے افطار کا سامان اس کے پاس وہ بھی نہیں ہے، تو یہ بھی گویا ایک طریقہ ہے۔ رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم کس طرح سے یعنی کم میں بھی جود و سخا کر سکتے ہیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سخی ہے، وہ 70 گنا اجر دیتا ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اس کا شکر واجب ہے کہ ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے اس سے ہم اس کے بندوں کی مدد کریں، مواسات کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ شہر المواسات ہے، شہر الصبر ہے، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کی کیئر کرنا، ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرنا جو ضروری چیزیں ہیں رمضان میں، تو اس کا بڑا اجر ہے۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ مومن کے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے، رمضان میں سب سے اچھی عبادت یہ ہے کہ وہ صدقہ و خیرات کرے، اور یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور یہ قرآن کے نزول کی خوشی ہے۔ یعنی خوشی میں آدمی زیادہ خرچ کرتا ہے، شادی بیاہ کے موقع میں خوشی ہوتی ہے تو بہت زیادہ دل کھول کے آدمی خرچ کرتا ہے، تو ایسی ہی خوشی اس رمضان میں ہم کو ہونی چاہیے۔ رمضان کے مہینے کی خوشی، قرآن کے نزول کی خوشی اور رسول اللہ کی سنت، یہ سب چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں، اور یہ شہر المواسات اس طرح سے بندوں کے لیے ایک رحمت کا پیغام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔